پاکستان کے سابق وزیر اعظم موجود ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب. دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ ڈاکٹرز کا ایک پینل موجود ہوگا. آپ پوچھے سوالات, ڈاکٹر سے کیا جاننا چاہتے ہیں, ڈاکٹر جوابات دیں گے. آخری حصے میں فیصل عیدی صاحب تشریف فرما ہوں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم شاہد خاقان عباسی صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ شاہد صاحب وقت دینے کا. اور آپ تو ظاہر ہے, ایسا لگتا ہے مجھے کہ آپ ایک بڑے دھیمے انداز سے, ایک سخت بات بڑے دھیمے انداز سے کرتے ہیں اور کوشش ایم شور کرتے ہیں کہ کنسٹرکٹیو بات ہو. تو ایک ایسے معاملے پہ کہ جب لوگوں کی اموات کا مسئلہ ہے, آئی ایم شور کہ آپ کی اوپینین یہ ہوگی اور ہونی چاہیے کہ سیاست نہ کی جائے. اب سر کیا یہ سیاست ہی نہیں ہے کہ ایک طرف آپ گورنمنٹ کو اس بات پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ بھائی لاک ڈاؤن میں ریلیکسیشن کیوں کیا آپ نے, اجتماعات ہوں گے اس سے تو اور نتیجے میں کورونا پھیلے گا, لیکن اسی سانس میں آپ پارلیمنٹ کے اجلاس بلانے کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں پارلیمنٹ کو لاک ڈاؤن نہ کیا جائے, پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا چاہیے. وہ بھی ایک اجتماعی ہے نا, جدید ذرائع تکنیک سے اس کا بھی کوئی متبادل نکالا جا سکتا ہے نا. دیکھیں جہاں تک لاک ڈاؤن کی بات ہے, کرونا وائرس کا مقابلہ صرف لاک ڈاؤن سے کیا جا سکتا ہے. اور یہ پوری دنیا کا تجربہ ہے کہ جتنا لاک ڈاؤن سخت ہوگا جتنی جلدی آپ اس پہ قابو پا لیں گے. ٹھیک ہے. جہاں پہ آج ہم ہیں, تقریباً آج سے 5 ہفتے پہلے امریکہ اسی صورتحال پہ تھا. 10-15 ہزار ان کے انفیکٹڈ لوگ تھے اور چند سو اموات ہوئی تھیں. تو پاکستان میں ابھی یہ بڑھنے کی ٹریجیکٹری پہ ہے, یہ بڑھ رہا ہے پاکستان میں. تو حکومت کی کوئی پالیسی نظر نہیں آتی. میں صرف یہ کوئی تنقید برائے تنقید نہیں ہے, نہ اس کا کوئی سیاسی مقصد ہے, لیکن حقائق کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جانے چاہیے. میں سر شاہد صاحب میں آپ سے لاک ڈاؤن پہ الگ سے سوال کروں گا پورا اس کے بعد, لیکن ابھی میں پوچھ رہا ہوں کہ اس پہ کوئی بھی ایسا ایکشن نہیں ہونا چاہیے جسے لگے کہ سیاست برائے سیاست ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کے لوگ بھی کر رہے ہیں اور ہم انہیں کرٹیسائز کرتے ہیں اس بات میں. میں پارلیمنٹ کے حوالے سے میں نے سوال اسی لیے کیا کہ مجھے لگا کہ یہ بھی ایک سیاست برائے سیاست ہی ہے کہ نہیں جناب لاک ڈاؤن ہونا چاہیے لیکن پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہونا چاہیے. عمران خان کو آپ اس پہ بھی تنقید کر رہے ہیں. یہ سیاست برائے سیاست نہیں ہے. پارلیمنٹ کے اجلاس ہونا ضروری ہے کیونکہ پاکستان کے عوام پارلیمنٹ طرف دیکھ رہے ہیں. تو سوشل ڈسٹینسنگ کمپرومائز نہیں ہوگی اس سے شاہد صاحب؟ نہیں ہو سکتا, نہیں بالکل نہیں ہوگا. پارلیمنٹ کے اندر بڑی گنجائش, کمرہ بہت بڑا ہے. آپ ممبروں کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں, سارے ممبر ماسک پہنیں. اس کمرے میں زیادہ سے زیادہ 342 لوگ ہوں گے. آج بھی آپ کی کیبنٹ میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, دنیا بھر میں پارلیمنٹ کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں. تو آپ اس کو نمبر کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. لوگ ایک دوسرے سے دور بیٹھیں, صرف سپیکر ماسک اتارے اور بات کرے. یہ کوئی مشکل بات نہیں. ایک بڑے ہال میں 350 افراد ہوں گے, وہ آئیں گے اپنے ڈرائیورز کے ساتھ, آئیں گے پورے پاکستان سے ٹریول کریں گے اپنے ڈرائیورز کے ساتھ, گاڑیوں میں آئیں گے پھر رہیں گے. اس سے نہیں کچھ کمپرومائز ہوگی سوشل ڈسٹینسنگ آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں, رہتے تو سارے ہیں نا, اپنے گھر میں رہتے ہیں, جہاں بھی رہتے ہیں, کوئی کمپرومائز نہیں ہے. احتیاط برتنی ہے نا. کمپرومائز تو اگر آپ بالکل ہی گھر بیٹھے رہے, سب کام چھوڑ دیں, حکومت بھی چل رہی ہے, کیبنٹ بھی چل رہی ہے, کچھ کاروبار زندگی بھی چل رہا ہے. پارلیمنٹ سب سے ضروری عنصر ہوتا ہے ملک کے اندر. لوگ چاہتے ہیں کہ ایک یونیفائڈ سٹینڈ دیکھیں ان کے عوامی نمائندوں کا. یہ بدقسمتی سے ابھی تک نظر نہیں آیا کہ حکومت اپوزیشن اس معاملے میں ایک پیج پر ہیں. پارلیمنٹ کے اجلاس تو شاہد صاحب اگر انہی اسٹرکٹ ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے آپ ایک نمائندہ اجلاس بلا لیں, آپ 40 لوگ بٹھا لیں, آپ لیڈرشپ بٹھا لیں, 40 لوگوں کی بٹھا لیں, اس ایشو کو ڈیبیٹ کر لیں, اس پر ایک اتفاق کر لیں کہ ملک کی پالیسی کیا ہوگی. حکومت بیان کرے کہ اسٹریٹجی کیا ہے, اس کے بارے میں مثبت رائے اپوزیشن دے دے گی, اس سے کچھ حکومت کو حاصل ہو جائے گا, پاکستان کے عوام کو تقویت ملے گی کہ ہمارے نمائندے متفق ہیں. کتنی بات ہے. نہیں یہ تو ٹھیک ہے, ہم نے بھی, میری اپنی بھی رائے ہے کہ عمران خان صاحب کو اس پہ اس طرح کے ایکشن لینے چاہیے کہ جس سے لگے کہ یونیفائیڈ ہیں, اور ان کو وہ ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن اسی تقریر میں اسی سانس میں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کورونا سے لوگ مریں. اس موقع پہ وزیر اعظم پاکستان لوگ کسی کی نیت پہ اس طرح شک نہیں کرنا چاہیے, ورنہ پھر اس سے اختلافات ہی بڑھیں گے. تو یہ تو بات ہے اپنی جگہ. اب لیکن یہ بتائیے, آپ نے بھی کہا کہ جناب لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں نا شاہد خاقان عباسی صاحب کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک بھی ہیں وہ بھی اب کچھ نہ کچھ کھولنے پر مجبور ہیں, کیونکہ اکانومی حد سے زیادہ ہٹ نہیں برداشت کر سکتی. پاکستان کے حالات تو پھر آپ کے سامنے ہیں. تو لاک ڈاؤن سجیسٹ کرنا تو بہت آسان ہے, لاک ڈاؤن امپلیمنٹ کرانا ہے اتنا آسان؟ یہاں تو جو آدمی روزانہ صبح کماتا ہے اور رات کو کھاتا ہے وہ کیا کرے گا, اور ایسے لوگوں کی تعداد لاکھوں میں, ملینز میں. دیکھیں یہ ایک بہت مشکل فیصلہ ہوتا ہے کہ یا آپ لوگوں کو ایکسپوز کر دیں اس کرونا وائرس سے, ایک مہلک بیماری سے, یا آپ ان کو وقتی تکلیف و برداشت کر لیں.
آپ یہ دیکھ لیں کہ جس ملک نے بھی لاک ڈاؤن میں دیر کی یا ٹھیک طرح امپلیمنٹ نہیں کیا وہ مشکل میں ہے، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، جس میں یو کے بھی شامل ہے، اسپین بھی ہے اور اٹلی بھی ہے۔ یہ چاروں ممالک وہ تھے جنہوں نے لاک ڈاؤن وقت پہ نہیں کیا۔ ہمارا تو باوجود پرائم منسٹر کے کہنے کے، ان کے اعلان کرنے کی میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا، ملک پہ لاک ڈاؤن ہو گیا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کب تک مینٹین کرنا ہے اور کتنا مینٹین کرنا ہے، کیونکہ کاروبار زندگی تو نہیں چل رہا نا۔ اگر آپ لوگوں کی معیشت کی بات کرتے ہیں تو ہماری آدھی سے زیادہ امپلائمنٹ جو ہے وہ تو سروس انڈسٹری میں ہے۔ سروس انڈسٹری ساری کی ساری بند ہے۔ اگر آپ مینوفیکچرنگ کریں گے اس کی سپلائی چینز کہاں پر ہیں، خریدار کہاں پر ہیں، یہ بڑی خام خیالی ہے۔ آج حکومت کا کام ہے کہ سب سے پہلے عوام کو محفوظ رکھے اس بیماری سے۔ لاک ڈاؤن کے ذریعے ہی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن کی نوعیت کیا ہوگی اس کا تعین حکومت نے کرنا ہے۔ تو سر یہی تو کیا ہے نا، گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جناب 14 دن کا ایکسٹینشن ہے لاک ڈاؤن میں، لیکن اس کی نوعیت کیا ہوگی وہ بتا دیا کہ جناب یہ سیکٹر کھول رہے ہیں، یہ سیکٹر کھول رہے ہیں، اس سیکٹر میں آلٹرنیٹیو ڈیز کام ہو۔ یہ ایگزیکٹلی یہی نہیں کیا گیا حکومت نے؟ دیکھیں یہی تو اصل بات ہے نا کہ آپ لاک ڈاؤن کی نوعیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کرفیو سے لے کر ایک آسان نوعیت کا لاک ڈاؤن جو ہمارے ملک میں ہے یہ رہتا ہے، لیکن آپ نے بھی خود کہا نا کہ پاکستان کی معیشت کا انحصار سروس انڈسٹری پر ہے، وہ تو بند ہے، تو ہے نا بند، اس کا مطلب ایک سطح کا لاک ڈاؤن تو ہے نا۔ دیکھیں وہ تو لوگوں نے خود لاک ڈاؤن کر دیا نا، گورنمنٹ نے کروایا ہوا ہے، لوگ تو چاہتے ہیں کھل جائے سب۔ آپ دیکھیں آپ چھوٹے شہروں میں جائیں گے کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، جی ہاں، وہاں جو خود لوگ امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ ہے۔ گاؤں کے اندر کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، جو لوگ خود امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ ہے۔ حکومت کی طرف سے کوئی پالیسی نہیں ہے۔ آپ ہمارے ہمسائے ملک میں دیکھ لیں، انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا کہ لاک ڈاؤن ہے۔ یہاں پر آج تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا، صوبائی حکومتیں خود ہی کر رہی ہیں، شہر خود ہی کر رہے ہیں، انتظامیہ خود ہی کر رہی ہے جو ان کے ذہن میں آتا ہے۔ تو اب ضرورت اس بات، اب پھر آپ نے اگر ایز کرنا ہے یعنی کمی کرنی ہے لاک ڈاؤن میں، تو اس کا وقت ہوتا ہے جب آپ کا انفیکشن ریٹ سٹیبلائز کر جائے یا کم ہونا شروع ہو جائے، پھر آپ ایز آف کرتے ہیں۔ تو سر آپ ہمیں خود بتاتے رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کی معیشت اس وقت کتنی تباہ حال ہے، وہ کیوں ہے، کیا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں 2 لمحے کے لیے، کرونا کا وقت ہے، وہ ڈسکس کرنے کا ٹائم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے، آپ کہتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے، لیکن دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معیشت کتنی تباہ حال ہے۔ یہ تباہ حال معیشت ایک بڑا لاک ڈاؤن سسٹین کر سکتی ہے عباسی صاحب؟ دیکھیں کوئی معیشت بھی نہیں کر سکتی، لیکن کیا آپ لوگوں کو بیماری سے ایکسپوز کر کے ملینز میں انفیکشن افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ آسان فیصلے نہیں ہیں، اسی لیے اتفاق ہونا ضروری ہے۔ اپوزیشن حکومت ایک پیج پر ہو، حکومت آگے اپنی پالیسی بتائے کہ پالیسی ہے کیا حکومت سمجھتی ہے کہ ہمیں عوام کو ایکسپوز کرنا چاہیے بیماری کو۔ اچھا، اور آگے بڑھتے ہیں۔ بڑے مشکل فیصلے، آسان فیصلے نہیں ہیں۔ آپ یہی فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے دیکھیں، آپ جو دنیا میں ایکسپیرینس ہے اس کو ڈیفائی نہیں کر سکتے، اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ایکسپیرینس یہی ہے کہ لاک ڈاؤن رکھیں جب تک آپ کا انفیکشن ریٹ سٹیبلائز نہ کر جائے یا کم ہونا شروع ہو جائے، پھر آپ ایز آف کریں۔ ہم تو ایک رائزنگ انفیکشن ریٹ میں جہاں روز بروز، اور پرائم منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اموات جو ہیں وہ مئی کے دوسرے اور تیسرے ہفتے میں ہوں گی، یعنی انفیکشن ریٹ بڑھتا جائے گا۔ اس میں آپ ایز آف کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کو اور ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں، اس انفیکشن ریٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اگر یہی پالیسی ہے تو اس کو بیان کر دیں۔ یہ بھی ایک پالیسی رہی ہے انگلینڈ کی، یہی پالیسی، اس کو ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں کہ لوگوں کو بیمار ہونے دو، کوئی بات نہیں ہے، جب سارے بیمار ہو جائیں گے تو خود ہی امیونٹی ڈیولپ ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں اس کا اپلیکیشن ہو۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بڑی ینگ پاپولیشن ہے۔ سر آپ کے لیڈر، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب پاکستان آئے اور وہ یہی بیانیہ لے کر آئے کہ جناب کورونا ہے اس لیے میں آ رہا ہوں پاکستان میں، تو ایسا لگا کہ جیسے وہ بہت متحرک ہوں گے، وہ تو ہمیں نہیں اس انداز سے نظر آ رہے شہباز شریف صاحب، تو متحرک نہیں، متحرک ہیں وہ۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بیٹھے بات کرے، میٹنگ انہوں نے کوشش کی، میٹنگ بلائی گئی، اپوزیشن کے ممبران بیٹھے، وزیر اعظم صاحب آئے، 10 منٹ اپنی بات کر کے اٹھ کے چلے گئے بغیر بتائے کہ میں جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا ہوں۔ یہ حکومتی رویہ، معاملات تو حکومت نے چلانے ہوتے ہیں،
جی اس پر ہم نے بڑی تنقید کی اور وزیر اعظم صاحب کو اس میں بالکل بیٹھنا چاہیے تھا، ان کی اہم مصروفیات بھی تھیں تو ان میں سے وقت نکال کے بیٹھنا چاہیے تھا، وہ سب سے اہم بات تھی، بالکل بات ٹھیک ہے۔ میرا سوال یہ کہ سر شہباز شریف صاحب ابھی چونکہ پاکستان آئے ہیں لندن سے یہ کہہ کر کہ کورونا کی وجہ سے آ رہا ہوں، تو پاکستان آ کر وہ ایسا کیا کام کر رہے ہیں جو لندن سے نہیں ہو سکتا تھا؟ جی وہ یہاں کے نیب کے پیشی بھگت رہے ہیں۔ نہیں گئے نا، وہ تو منع کر دیا انہوں نے۔ کل پھر ان کی پیشی ہے۔ کل جائیں گے؟ جی کل پھر پیشی ہے ان کی۔ جائیں گے؟ جی جائیں گے، کیوں نہیں جائیں گے؟ کل جا رہے ہیں؟ میں ان کو بتایا تھا نیب کو کہ میں جو انفارمیشن آپ نے مانگی ہے آپ کو دے چکا ہوں، میں کینسر سروائیور ہوں، میرا امیونٹی سسٹم لو ہے، مجھے آپ انفیکشن سے ایکسپوز کریں گے تو اگر ذمہ داری نیب اٹھاتا ہے تو ٹھیک ہے، کہ اگر انفیکشن ہوتی ہے تو نیب ذمہ داری اٹھا لے۔ میں تو پارلیمنٹ کا آپ کو کہا ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہے، وہاں پر حفاظتی بندوبست ہو سکتا ہے، جو لوگ زیادہ ایکسپوزڈ ہیں وہ نہیں آئیں گے، تھوڑے لوگ آ جائیں گے، عوام کی بات تو ہو جائے گی۔ لیکن آپ آج یہاں پیشیاں بگتا رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں شہباز شریف صاحب کے لیے کہ کیمرے لگائیں اور پاکستان کے عوام کو دکھائیں کہ آپ شہباز شریف سے تفتیش کیا کرتے ہیں۔ میں تو صرف یہ چاہوں گا کہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ وہ کون سی عجلت تھی کہ نیب نے اس کرونا وائرس کے درمیان جس میں عدالتیں بند ہیں، ہر چیز بند ہے، اس شخص کو جس کو آپ نے 5-6 مہینے قید میں رکھا، 70 دن ریمانڈ میں رکھا، اس کو آپ پھر بلا رہے ہیں کہ آؤ ہمیں آگے بتاؤ بھئی کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ کیمرے لگا کے پاکستان کے عوام کو بھی دکھا دیں کہ کون سی ایسی بات تھی کہ جو نیب چند دن انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ آپ کو لگتا ہے ایک یہ چیزیں بہت اور گرفتاری شہباز شریف کی منتظر ہے آپ کے خیال میں؟ ملک کی جی شہباز شریف کی منتظر ہے ایک اور گرفتاری آپ کے خیال میں؟ گرفتاری کرنے کیا فرق پڑے گا؟ فرق تو پڑے گا نیب کو، فرق تو پڑے گا حکومت کو جو یہ کام کرتی ہے۔ اتنی گرفتاریاں کہ ان کو کیا فرق پڑ گیا؟ حکومت غلط کام کرے گی اس کا اثر حکومت پر ہی پڑتا ہے۔ کیا پڑا؟ افراد لوگ اب قبول نہیں کرتے یہ بیانیے۔ ان گرفتاریوں نے تک کیا نقصان پہنچا دیا حکومت کو یا نیب کو؟ دیکھیں حکومت ہوتی ہے مورل اتھارٹی سے، اس بات کو مت بھولیں۔ اگر آپ کی اخلاقی پستی ہوگی، اگر آپ جھوٹ بولیں گے، جھوٹے الزام لگائیں گے، جھوٹے مقدمے بنائیں گے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ وہ اثر نظر نہیں آتا لیکن ہوتا ہے، یقین رکھیں یہ ہوتا ہے۔ اس حکومت کی پستی کی وجہ یہ ہے، یہ وہ حکومت ہے جس 18 مہینے ملک کی معیشت تباہ کر دی۔ ایک مثبت کام یہ حکومت نہیں کر سکی، کیونکہ جب آپ منفی کاموں میں پڑے رہیں گے، جب آپ جھوٹے مقدمے بنائیں گے، جب آپ جھوٹ بولیں گے، جب آپ فریب کریں گے تو پھر آپ حکومت نہیں کر سکتے۔ ایک آخری حکومت کی کیفیت، ایک آخری بات بتا دیں، یہ کل جو کچھ ہوا ہم نے ایک ہسٹری بندے ہوئے دیکھی کل، جس طریقے سے WTI کروڈ کی جو پرائسز نیگیٹو تک گئیں۔ سر میں تو کوئی اکانومی کا اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہوں، لیکن یہ کروڈ جو ہے یہ پاکستان تو نہیں ہے خریدتا نا، ہمارے تو معاملات اس سے نہیں چلتے۔ یہ خبر آئے اور اس کے ساتھ ہی احسن اقبال صاحب جیسے شخص کا جو کہ ظاہر معیشت کو بہترین انداز میں سمجھتے ہوں، وہ فوراً کہہ دیں، ایک ٹویٹ کر دیں جس کا خلاصہ یہ ہو کہ اب پاکستان کی حکومت سستا کرے پیٹرول کو، تو اگین یہ کیا سیاست برائے سیاست نہیں ہے کیا؟ وہ پروڈکٹ جو ہم نہیں لیتے ہیں اور وہ پروڈکٹ کے جو کہ اس وقت ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہو سکتا، اگرچہ آن پیپر اس کی ویلیو نیگیٹو میں آ گئی ہے لیکن وہ پریکٹیکل پرپسز کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہو سکتا، کسی کے پاس سٹوریج کیپیسٹی نہیں ہے، وہ ایک خبر آئے اور اس کے اوپر ٹویٹ آ جائے کہ جناب پیٹرول فوراً سستا کیا جائے۔ نہیں وہ بات کر رہے تھے جو دنیا میں کروڈ پرائسز کم ہوئی ہے نا، جب کروڈ پرائس کم ہوتی ہے تو پیٹرول ڈیزل کی پرائس کم ہوتی ہے، تو جو ہم پیٹرول ڈیزل لیتے ہیں جو اس مہینے آئے گا 1 مئی کو، اس کا امپیکٹ آئے گا۔ آپ عوام کو ریلیف دیں۔ یقیناً میں آپ کو حقیقت سے بتا رہا ہوں کہ آج پیٹرول ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ 1 مئی کو شاید 50 روپے کے لگ بھگ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ فارمولا بتائیے نا، آپ بتائیے کہ ہم اتنے % ٹیکس لیتے تھے اور یہ گورنمنٹ اتنے % لے رہی ہے پیٹرول پہ، پیٹرولیم پروڈکٹ۔ دیکھیں 36 روپے یہ بھی لے رہے ہیں، ہمارے زمانے میں تھوڑا اس سے کم تھا، شاید 29 روپے تھا، آج 36 روپے کا ٹیکس ہے فی لیٹر۔ وہ حکومت اپنا محفوظ کر لے۔ اس میں نمبر امپورٹنٹ ہے یا پرسنٹیج امپورٹنٹ ہے؟ پرسنٹیج بتائیں نا۔ نہیں پرسنٹیج دیکھیں، پرسنٹیج بڑھانی پڑتی ہے نا، دو ٹیکسز ہوتے ہیں، ایک سیلز ٹیکس ہوتا ہے جو پرسنٹیج بیسڈ ہوتا ہے، ایک پیٹرولیم لیوی ہوتی ہے جو فکسڈ ہوتی ہے۔ یہ دونوں ملا کے تقریباً 36-37 روپے حکومت کو ملتے ہیں پر لیٹر، اس کو حکومت محفوظ کر لے، اس کے اوپر تیل کی قیمت ڈال دے اور عوام کو دے دے، کیونکہ ریلیف آپ نے دینا ہے۔ اور صرف اثرات یہاں پر نہیں ہوتے، آپ نے بجلی اور گیس کے ریٹ بھی آپ کے کم ہو جائیں گے، وہ بھی عوام کو ریلیف دیں۔ آج ریلیف دینے کی بات ہے، آج لوگوں کی تنخواہ میں کمی آئی ہے، کاروبار میں کمی آئی ہے، یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ ریلیف دے سکتے ہیں۔ رائٹ، بہت شکریہ شاہد خاقان۔